کہہ رہے ہیں کہ جنگ اس مسئلے کا حل نہیں ہے. جہاد کی ہم بات کرتے ہیں کہ ہم پہ فرض ہے، یہ ہے وہ ہے، پریکٹیکلی اٹ از ناٹ پاسبل. یہود و نصارہ جو ہیں یہ امن سے نہیں بلکہ یہ طاقت کے ذریعے، جنگ کے ذریعے، جہاد کے ذریعے پیچھے ہٹیں گے اور ان کو ہٹا دیا جائے تو قرآن. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل جواں فکر. میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عبداللہ. آج ہم جس موضوع پر سب لوگ گفتگو کریں گے یہ ایک ایسا موضوع ہے جو کہ کسی ایک فرد یا ایک گھر کا نہیں بلکہ اس وقت پوری امت کا یہ مسئلہ ہے. بیسیکلی یہ مسئلہ فلسطین اور اسرائیل کا ہے، جو کہ آج کل حالیہ دنوں میں آپ جانتے ہیں کہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان بہت زیادہ کشیدگی ہوئی ہے. تو اس میں ہمیں کیسے اپنا رول پلے کرنا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، ان سب چیزوں کے بارے میں آج ہم جانیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے پروفیسر ڈاکٹر علامہ حبیب احمد ظہوری صاحب، جن کا تعلق فیصل آباد سے ہے، اور ان کے ساتھ سوشل ایکٹیوسٹ انجینئر علی حسن صاحب موجود ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ QDS کے پریزیڈنٹ ابیرہ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج ہم ان سے جانیں گے کہ ہم اپنا کیسے رول پلے کریں، کسی بھی اس ایشو کو کیسے ریزالو کیا جا سکتا ہے. چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں جناب علامہ حبیب احمد ظہوری صاحب سے. سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنا خصوصی ٹائم دیا. السلام علیکم علامہ حبیب احمد ظہوری صاحب. جی وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا خصوصی ٹائم دیا آج ہمیں. جی بہت شکریہ جی آپ کا بھی. سر ہم سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے آج کل جو مسئلہ چل رہا ہے، آپ جانتے ہیں کہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان مسجد اقصیٰ کو مسلمانوں کا قبلہ اول کہا جاتا ہے. تو میرا سب سے پہلا کویشچن یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کی فضیلت ذرا آپ بیان کر دیں تاکہ پھر ہم آگے کی طرف چلتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت شکریہ جی عبداللہ، آپ نے ہمیں اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا. تو سب سے پہلے اپنا مالک کائنات نے کلام مقدس میں جو ارشاد فرمایا ہے اس سے میں شروع کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی یسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. تو یہ سورہ بنی اسرائیل میں مالک کائنات نے مسجد اقصیٰ کا ذکر کیا ہے. تو ہمیں یہ باور ہونا چاہیے کہ جس چیز کا بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ذکر کیا ہے اس کی فضیلت کا اندازہ انسان کو پھر اس بات سے لگانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں ذکر فرمایا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں بھی رکھی ہیں. تفسیر بزاوی میں امام بزاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں مالک کائنات نے دو طرح کی برکتیں رکھی ہیں، دینی برکتیں بھی ہیں اور دنیاوی برکتیں بھی ہیں. دینی برکتیں کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کے ارد گرد انبیاء علیہ السلام کے جو مزارات ہیں اس کو رکھا ہے، اور پھر جو ہے اسی شہر میں سرزمین میں جو ہے انبیاء علیہ السلام پہ وحی کا نزول ہوتا رہا. اور امام بزاوی فرماتے ہیں جو اس کی دنیاوی برکتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کے ارد گرد جو ہے نہریں بہت ہیں، درخت بہت ہیں کثرت سے، جس میں یہ سرزمین جو ہے وہ راحت کا مقام ہے. اور سب سے جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اس شہر مقدس میں، بیت المقدس میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام جو تھے ان کو امامت کروائی ہے. اور اس سے بڑھ کر فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ یہ تمام انبیاء علیہ السلام کا قبلہ بھی تھا. اور حضرت سیدنا رافع بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، امام طبرانی نے اس کو نقل کیا ہے اپنی معجم الکبیر میں. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جب یہ مسجد تعمیر کروائی نا تو آپ نے تعمیر کے بعد جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم دیا. جب جانور ذبح کیے گئے، خوشی منائی گئی اس کی تعمیر میں، تو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی اپنے پیارے سلیمان علیہ السلام کو کہ اے میرے پیغمبر، میں اس سے خوش ہوں، مانگو کیا مانگتے ہو. تو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی تھیں. پہلی دعا جو تھی وہ یہ تھی کہ اے اللہ میرا فیصلہ ہمیشہ تیرے فیصلے کے مطابق ہو. اور دوسری دعا جو آپ نے کی کہ اے مالک کائنات مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو. اور جو تیسری دعا تھی اس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ جو شخص بھی اس مسجد میں حاضر ہو اور فقط نماز پڑھنے کے لیے آئے، اے اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. اور اس سے بڑھ کے اور جو فضیلت ہے وہ کیا ہے وہ بھی سماعت فرما لیجئے تاکہ اس سے مسجد اقصیٰ کی فضیلت کو جو ہے وہ اور اس سے محبت کا جو ہے وہ سبق ملے. اس میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی تھی، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین کے اوپر جو ہے وہ سکونت اختیار فرمائی، اور یہاں تک کہ اپنا محراب بھی یہاں پہ تعمیر کروایا تھا آپ نے.
حضرت زکریا علیہ السلام کا جو محراب تھا وہ بھی یہاں پہ تھا. اس مقدس شہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت بھی ہوئی ہے اور یہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے. اس مسجد میں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت کرائی ہے. اور سب سے بڑھ کر اور بھی ایک بات مد نظر رکھتے چلیں کہ یہ وہ شہر تھا جب مراد رسول حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو یہ خبر ملی کہ بیت المقدس فتح ہو گیا ہے تو آپ خود چل کر جو ہے وہ اس کی طرف گئے. تو اس سے بھی مسجد اقصی کی جو ہے شرف کو اجاگر کیا جاتا ہے. اور یہ بھی بات ہے کہ مسجد اقصی بیت المقدس جو ہے یہ تمام انبیاء کا قبلہ ہے. اس میں تو کسی کا دو رائے ہے ہی نہیں. تمام انبیاء کا قبلہ ہے, تمام قوموں کا قبلہ ہے, اور اس سے بڑھ کر کے مسلمانوں کا بھی یہ قبلہ اول تھا. ان باتوں سے ہمیں مسجد اقصی کی فضیلت جو ہے وہ باور ہو جاتی ہے, سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کو احادیث میں قرآن مقدس میں انبیاء علیہ السلام نے ذکر فرمایا. اور اس میں دو روایات ملتی ہیں کہ ایک نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ 500 نمازوں کے برابر ہے, اور ایک روایت یہ ہے کہ 200 نمازوں کے برابر بھی ثواب دیا جاتا ہے. جی عبداللہ بھائی. اگلا کوشچن یہ ہے کہ لاسٹ دنوں میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ اسٹوڈنٹ نے پلے کارڈ اٹھایا ہوا تھا اسرائیل کے کچھ نوجوانوں نے, اس پہ لکھا ہوا تھا خیبر واز یور لاسٹ چانس, کہ خیبر یہ تمہاری آخری فتح تھی, آخری تمہارا چانس تھا. تو اس کا کیا مطلب ہے, اس کے پیچھے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, ذرا بتائیے گا. جی بہت اچھا کویشچن آپ نے کیا جی. فتح خیبر جو تھا نا جی, یہ یہودیوں کی ملک تھا, یہودیوں کا علاقہ تھا. یہ خیبر کا جو علاقہ بالخصوص اس میں کئی قلعے تھے اور اس کی فوجی طاقت کے مرکز تھے یہودیوں کے. تو یہ قلعہ جو ہے فتح نہیں ہو رہا تھا, اس پہ کئی حملے ہوئے گئے, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بھیجا. تو اس کا جو کموس قلعہ تھا جس کے اوپر مرحب نامی پہلوان تھا, تو اس کے ساتھ مقابلہ کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قلعہ جو ہے وہ فتح کیا تھا. اب اس میں یہ پس منظر یہ دیکھنا ہے کہ یہودی جو تھے نا جی, تمام سازشوں کا حصہ رہے ہیں, چاہے غزوہ خندق ہو, غزوہ احد ہو, یا دیگر جتنی بھی کاروائیاں مسلمانوں کے ساتھ کی ہیں ان کے ساتھ یہودیوں کا جو ہے وہ سازشی کردار جو تھا وہ سر فہرست رہا. لیکن وہ انہوں نے جو یہ کہا ہے نا کہ یہ خیبر جو ہے یہ آپ کی لاسٹ فتح تھی, یہ ہم مسلمانوں کو چیلنج کیا انہوں نے. میں یہ سمجھتا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ اب اتنا بہادر جو ہے اگر کوئی ہوگا مسلمانوں میں تب بھی آئے گا نا فتح کرنے کے لیے یہودیوں کو, کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے شیر خدا جن کو تم کہتے ہو, انہوں نے ہمیں فتح کیا ہے. ان کے بعد مسلمانوں کا جو کردار ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ہم نے اپنا اسلامی تشخص جو ہے اس کو مٹی میں رون دیا ہے, اس کو برملا جو ہے وہ پس پشت ڈال دیا ہے. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ اب مسلمانوں میں شاید کوئی بہادر ہے ہی نہیں جو ہمارے اوپر مقابلہ کے ساتھ آ سکے. لیکن ان کو ہم یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہماری وہ لاسٹ فتح نہیں بلکہ ہماری پہلی فتح ہے, اور مقام لد جو ہے وہ انشاءاللہ ہماری فتح ہوگی اور اس کو ہم فتح کریں گے. اور یہ ہمارے قائدین, ہمارے بزرگ جو ہیں, ہمارے محدثین مفسرینوں نے بتایا ہے کہ جو مسجد اقصی ہے فلسطین ہے, اس کے اوپر جو ہے کوئی دو رائے نہیں ہے, یہ مسلمانوں کا مرکز ہے اور اس کو ہم انشاءاللہ فتح کر کے چھوڑیں گے. اور یہود و نصارہ جو ہے یہ اپنی بات ذہن سے نکال دیں کہ مسلمان جو ہے اس کو ہم چھوڑ دیں گے مذاکرات کر کے, یا اس کو ہم فتح نہیں کر سکیں گے. انشاءاللہ ہم جو ہے مسلمانوں کا جذبہ آج بھی وہی ہے جو پہلے والا تھا. انشاءاللہ ہم اس کو فتح کریں گے, اور یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیں کہ انداز میں جامع گفتگو کے ذریعے ہمیں سمجھایا اور مسجد اقصی کی فضیلت بیان کی. ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ موجود ہیں جناب علی حیدر صاحب. اب ہم ان کی طرف چلتے ہیں, ہم ان سے جانیں گے کہ کیونکہ طلباء جو کہ پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہوتے ہیں, تو طلباء کس طرح فلسطین کی مدد کریں, کیا ان کے اندر کون سی امپاورمنٹ ہم ان کو چیز دے دیں تو وہ فلسطین کی مدد کر سکیں گے. جناب علی حسن صاحب. First of all, thank you so much for inviting me and giving me a chance to speak about it. اب ویسے تو بہت اچھا ایکسپلین کر دیا ہوا ہے علامہ صاحب نے, میں کہ میری کیا مجال کہ میں اس سے اچھا ایکسپلین کروں, بٹ اسٹل وٹ آئی تھنک کہ جو ہم کر سکتے ہیں نا وہ فی الحال اپنی اکانومی کو اتنا اسٹرانگ کریں, اپنے اوور آل ڈیولپنگ کنٹری کی سے ڈیولپڈ کنٹری کی طرف جائیں, تاکہ اسرائیل یا جتنے بھی فورن یا ویسٹ کنٹریز ہیں ان کے پیرلل, ان کے لیول پہ آ کے ہم ان سے کوئی بھی بات منوا سکیں. اب یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اپنی اکانومی اسٹرانگ کریں, اور جو کہ ہم آلریڈی کر رہے ہیں, جس طرح کہ فری لانسرز ہیں باہر سے پیسے یہاں پہ لا رہے ہیں. سیکنڈ چیز, فورن جتنے بھی لوکل پروڈکٹس ہیں نا وہ استعمال کریں, ٹھیک ہے, جس سے بھی ہماری اکانومی اسٹرانگ ہوتی ہے. تھرڈ, اسرائیلی پروجیکٹس جتنے بھی ہیں جو منیمم ہم کر سکتے ہیں فی الحال, کہ جتنے بھی اسرائیلی پروڈکٹس ہیں, اسرائیلی گیمز ہیں, ان کو مطلب
نہ استعمال کریں زیادہ, اپنی چیزیں بائی کریں. اور وہ کہتے ہیں کہ آج کل ہم علامہ اقبال کا شعر یاد آ رہا ہے مجھے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو ہمارے اور ان میں بیسیکلی فرق کیا ہے کہ ہم نے قرآن صرف پڑھنے کے لیے رکھا ہوا ہے, صرف پڑھنے کی حد سے, چومنے کی حد سے تلاوت کی اور رکھ دیا. وہ جو ویسٹ ہے وہ انہیں سمجھ کے آگے چلا گیا, اور ہم انفارچونیٹلی ان سے پیچھے رہ گئے. پہلے جتنے بھی مسلمان تھے وہ سائنٹسٹ تھے, ٹھیک ہے, مسلمان ہی سائنٹسٹ تھے, مسلمان ہی فلاسفرز تھے. لیکن جیسے ہی مسلمانوں نے قرآن کو صرف ایز اے ریسپیکٹ یا ایز اے خالی رٹنا شروع کر دیا, تب ہم پیچھے جانا شروع ہوئے. تو the thing is کہ ٹیکنیکل نالج کے ساتھ ساتھ اسلام کی بھی اور قرآن کی بھی اس طرح نالج انہیں دی جائے یا انہیں پڑھنا چاہیے کہ یو کین سے کہ یہ کمبیٹ ان سے کرنے کے قابل ہو جائیں یا اتنی ڈیولپنگ اسٹیٹ کی طرف جا سکیں جتنا آج کل ویسے. سو دیٹس ہاؤ وی بیسیکلی اسٹوڈنٹس کین. علی بھائی یہ بھی بتائیے گا کہ اسٹوڈنٹس کے بہت سے شعبہ جات ہیں, مطلب انجینئرنگ, میڈیکل, میڈیا اور مختلف شعبہ جات ہیں. ہم ایک اسٹوڈنٹ اپنے شعبے میں رہتا ہوا یا ایک عام پرسن جو بھی کسی بھی شعبے میں تعلق رکھتا ہے, چاہے وہ کام کرتا ہے, چاہے وہ پڑھتا ہے, پڑھاتا ہے, تو وہ کیسے فلسطین کے بیچارے مظلوم مسلمانوں کی مدد کرے, جو کہ ہر ایک کا ہمارا حق ہے, تو وہ کیسے یہ کرے؟ اچھا, اب مدد کرنا, جس طرح آج کل وہ فائبر اکاؤنٹ ایک تو چلا ہوا ہے کہ فائبر ہم کہتے ہیں کہ اسرائیلی پروڈکٹ ہے, دو کہ اس میں آج کل چلا ہوا ہے کہ آپ اس کے تھرو کمانا نہیں چاہیے کیونکہ 20% اسرائیلی پروڈکٹ لے رہے ہیں, 80% جو ہے وہ آپ کو ملتا ہے. تو وٹ آئی سے کہ اسے نہ یوز کریں, یا تو اگر اسے یوز کر رہے ہیں تو جو 80% آپ کو مل رہا ہے آپ اس کو اس طرح یوز کریں کہ اسرائیل کے خلاف استعمال کیا جا سکے. فار ایگزامپل اگر if someone is for example computer science یا کوئی کمپیوٹر انجینئرنگ کر رہا ہے تو کوئی ایسا کوڈ بنا سکتا ہے جو سسٹم کوئی ہیک کر لے ان کا, یا سارٹ آف, کیونکہ دیکھیں وہی سیم کوڈنگ آپ کو پتا ہے کہ سافٹ ویئر بنا کے پاکستانی ہی دے رہے ہیں فائبر کے اوپر, تو وہی سیم محنت اگر وہ اس لگن سے پیسوں کے بجائے اس سے کریں گے کہ ہم کچھ ایسا سافٹ ویئر بنائیں کہ جو ایٹ لیسٹ اور کچھ نہیں تو غزہ اور حماس میں جو بھی حالات چل رہے ہیں اس کی کوریج ہی ایٹ لیسٹ پوری دنیا تک لائی جا سکے, تو اٹ ول بی لائک گڈ فار انجینئر اسپیسیفکلی. اور میڈیکل والے اوبویسلی کیا کر سکتے ہیں, اپنی میڈیکل سے ریلیٹڈ خدمات, جس طرح کے ابھی ایدھی سروس جو ہے وہ گئی ہے غزہ میں ان کی مدد کرنے. سملرلی ڈاکٹرز بھی جا سکتے ہیں, میڈیکل اسٹوڈنٹس بھی جا سکتے ہیں ان کے ساتھ. ابھی ہم اگلے قسم کی طرف چلیں گے کہ ہمارے ساتھ موجود ہے QDS کی پریزیڈنٹ بیر فاطمہ. اب ہم ان سے جانیں گے کہ ہم اپنا ہر معاملہ OIC کے پاس لے جاتے ہیں, تو OIC یہ کیا ہے, کون سا ادارہ ہے, اس کا کام کیا ہے, اور کیا یہ فعال بھی ہے, کیا یہ اپنا افیکٹو رول پلے کر رہا ہے مسلمان ممالک کے درمیان صلح کروانے میں یا کشیدگی کم کروانے میں, یا انہیں ایک پرامن معاشرہ فراہم کرنے میں, کیا یہ ایک افیکٹو رول پلے کر رہا ہے؟ جی ابھی. اچھا, تھینک یو سو مچ عبداللہ. سب سے پہلے تو اس طرح کے ٹاپک کو چننے کے لیے جو بہت زیادہ ضروری ہے آج کل اس پہ بات کرنا بھی, اور اس کے علاوہ علامہ صاحب کا بھی شکریہ, اور آپ مطلب جتنے بھی اسپیکرز ہیں جنہوں نے میسج دیا اب تک, وہ میسج بہت ہی زیادہ ضروری ہے اور بہت زیادہ اہم بھی ہے, کیونکہ ہمیں بہت زیادہ مسکنسیپشنز ہیں. جہاں تک آپ کا سوال آ جاتا ہے OIC سے متعلق, آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن سے یہ بنتی ایک آرگنائزیشن بن گئی جو جتنی اسلامک کنٹریز ہیں ان کی ایک, جس طرح UN ہے, UN is for all the countries, اسی طرح یہ ساری اسلامک کنٹریز کی بن گئی. اٹ از ون آف دا سیکنڈ لارجسٹ اسی طرح اس لیول کی آرگنائزیشن. اب اس کا کیا کردار ہونا چاہیے اور کیا کردار ہے اور کیا کردار نظر آ رہا ہے, یہ ساری بات اگر ہم کریں تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ بنائی ہی اس لیے گئی تھی کہ جتنے اسلامی ممالک ہیں ان کے آپس میں اس طرح کے جتنے مسائل ہیں, چاہے وہ اقتصادی طور پر ہوں, چاہے وہ ان کے دفاعی طور پر ہوں, چاہے وہ اس طرح کے کوئی بھی مطلب ان کے دفاع کو خطرہ, ان کی سالمیت کو خطرہ, یا کیونکہ اسلام ایک ایسا جو مذہب ہے جو تمام ممالک کو آپس میں جوڑتا ہے, تمام مسلم ممالک کو آپس میں جوڑتا ہے. تو ہم لوگوں کی جو ایک اساس ہے وہ اسلام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے.
تو یہ اسی لیے بنائی گئی تھی کہ جتنے اسلامی ممالک ہیں ان کا آپس میں ایک اتحاد سامنے ہے اور ان کے مسئلے وہ اپنے طور پہ حل کریں, کیونکہ کچھ ایسے جو دینی مطلب جو اسلام سے متعلق مسائل ہیں وہ ایسے مسائل ہیں کہ آپ UN وغیرہ کے پاس بجائے اس کی جو آپ آپس میں مین کنسنسس پر آئے. لیکن انفارچونیٹلی دیکھنے میں آیا کہ جس طرح UN ہے اسی طرح OIC کا کردار بھی ایک ڈمی کی حیثیت ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ آپ کا سب سے پہلے اکنامک فیکٹر. اکنامک اسٹیبلٹی جب تک نہیں ہوتی کنٹریز میں, وہ کوئی بات کر بھی لے اس کا فائدہ نہیں ہوتا. تو OIC کی حیثیت اگر میں سادہ الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں تو یہ بالکل ایسی ہی رہ گئی ہے انفارچونیٹلی, جس طرح جب گاؤں میں دیہاتوں میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے دو گھروں کا تو پنچایت بیٹھی جاتی ہے. وہ پنچایت مذمت تو کر سکتی ہے کہ ہاں آپ یہ غلط کر رہے ہو, سمجھا بجھا بھی سکتی ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں, آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے گھر کا مسئلہ, لیکن اس پنچایت کے فیصلے میں وہ قوت نہیں ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکے یا اس کی کوئی ایک لیگل حیثیت ملے. تو OIC کا کردار بالکل ایسا رہ گیا, ایک پنچایت جیسا جو گاؤں میں بیٹھتی ہے, جو مذمت کر سکتی ہے لیکن ایک فیصلہ نہیں دے سکتی, کیونکہ جو آپ کی کنٹریز ہیں اسلامک کنٹریز, اس ایک بات تو یہاں پر ایک اور میں کرنا چاہوں گی کہ جب بھی ہم ریلیشن کی بات کرتے ہیں کنٹریز کے آپس میں, تو کوئی بھی ملک کسی کا اگر دوست یا دشمن ہوتا ہے آج کے زمانے میں, بلکہ جب سے یہ شروع ہوا ہے ڈپلومیسی ڈیموکریسی وغیرہ, تب سے آپ کا کوئی بھی ملک دوست یا دشمن ہوتا ہے آپ کے اکنامک فیکٹر پہ. اگر آپ کے اس سے اقتصادی مفاد ہیں تو وہ آپ کا دوست ہے, اگر اقتصادی مفاد نہیں ہے تو وہ آپ کا دشمن ہے. ٹھیک ہے, تو اسی لیے اگر آپ ریلیجن کو, کیونکہ آپ کی ریلیجن از سم تھنگ جو ہم سب کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے, اس سے ہم لوگوں کے جذبات جڑے ہوئے ہیں, لیکن اکنامک فیکٹر از سم تھنگ جو آپ کی کنٹری کی جب بھی پالیسی بنتی ہے اس کو پرائورٹی پہ رکھا جاتا ہے. تو OIC کا جو کردار ہے وہ ایک ڈمی کی حیثیت ہے, کیونکہ ہر ملک کا کہیں نہ کہیں اکنامک, کہیں نہ کہیں کیا ہر طرح سے اکنامک فیکٹر جو ہے وہ آپ کا جڑا ہوا ہے یورپ سے, اور یہ جتنی کنٹریز ہے US, امریکہ, اسرائیل وغیرہ سے. ایون ایک مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں, ہم کہتے ہیں کہ ترکی نے دیکھیں اسٹینڈ لیا, یہ کیا وہ کیا. آپ اگر ترکی کی 5 ٹاپ کنٹریز دیکھیں جن کے ساتھ ان کا چل رہا ہے ٹریڈ وغیرہ, اس میں اسرائیل از آن 5th نمبر. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم تمام ممالک اقتصادی طور پہ کہیں نہ کہیں ڈپینڈنٹ ہیں آن دوز کنٹریز, اس لیے ہم اسٹینڈ نہیں لے سکتے, مطلب اتنے اوپنلی اسٹینڈ نہیں لے سکتے. باتیں کر سکتے ہیں, مذمت کر سکتے ہیں, ایکشن نہیں آ رہا. OIC کا بھی یہی. تھینک یو سو مچ عبیر, آپ نے بہت خوبصورت انداز میں اس بات کو بیان کیا. لیکن ایک چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کشمیر کا معاملہ جانتے ہیں پچھلے 73-74 سال سے, اس کے لیے ہم نے کشمیر کمیٹی بنائی, UN میں اپنا معاملہ لے کے گئے, اسلامتی کونسل میں گئے, ہم نے ہر طرح سے اس چیز کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے کشمیر کا معاملہ ویسے ہی حل کیا جیسا کہ ہمیں کرنا چاہیے؟ اور دوسری بات, اب فلسطین کا جو چل رہا ہے ایشو, پیرنٹ ایشو یہ ہے کہ فلسطین کا جو چل رہا ہے اس وقت, تو کیا فلسطین کے لیے ہم سب کچھ کرنے کے بعد کیا اس کو کوئی فائدہ ہوگا یا پھر ہم صرف مذمتی قرارداد تک ہی رہ جائیں گے؟ اچھا عبداللہ, یہ بھی بہت خوبصورت سوال کیا آپ نے. یہ بہت زیادہ سوال آتا بھی ہے کہ ہم نے کشمیر کے لیے صرف ملی نغمے بنائے, ہم نے کشمیر کے لیے صرف باتیں کی اور کچھ نہیں کیا, یا ہم لوگوں نے کشمیر کے لیے صرف اور صرف نعرے لگائے اور جھوٹے وعدے دیے. دیکھو بات یہ ہے کہ یہ سب ہم بھی جانتے ہیں کہ پاکستان انڈائریکٹلی ہی صحیح مسئلہ کشمیر میں سفر کرتا رہا ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ انڈیا اور پاکستان میں ہمیشہ بارڈر پہ ہلکی پھلکی چھیڑ چھاڑ چلتی رہتی ہے, دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ if we are silent, it doesn't mean that we are friends. ہم دوست نہیں ہیں, ہم دشمن ہیں ابھی تک. مطلب ہم اوپنلی اس بات کو نہیں کہتے, لیکن ابھی تک ہمارے ان کے ساتھ تعلقات اتنے کوئی بہتر یا بہترین موڑ پہ نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کر بات کر سکے. جہاں تک بات آتی ہے کہ ہم نے کشمیر کے لیے کچھ نہیں کیا, یا کوئی, ہم نے کشمیر کے لیے اتنا کیا جتنا ہم کر سکتے تھے. یہ بات اگر میں کہتی ہوں تو لوگوں کو لگے گا کہ ہمارے پاس تو آرمی ہے, یہ ہے, وہ ہے, یہ ایسی بات کیوں کہہ رہی ہے. میں نے پہلے بھی ایک بات کی, اکنامک فیکٹر آپ کا بہت میٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے, آپ جب تک آپ کے پاس اکنامک اسٹیبلٹی نہیں ہے اس سے زیادہ کی اپوزٹ ملک کی, تب تک آپ نہیں کچھ کر سکتے. اسپیشلی جب دو ممالک نیوکلیئر پاور ہوتی ہیں
تو آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ آپ جا کے جنگ کرو اور جا کے جی معاملہ سلجھا لو، کیونکہ وہ جنگ ایسی جنگ نہیں ہوگی کہ جی اچھا جی جا کے 2 فائر انہوں نے کی، 2 ہم نے کیا، معاملہ سلجھ گیا. ٹھیک ہے، جب 2 نیوکلیر پاورز ہوتی ہیں اور ایسی نیوکلیر پاورز جنہوں نے، مجھے تو کئی دفعہ اگر تاریخ پڑھو تو یہی لگتا ہے کہ نیوکلیر پاور بھی ایک دوسرے کی ٹسل میں حاصل ہوئی ہو. ٹھیک ہے، وہ ایسے ممالک آپس میں جنگ تو کر نہیں سکتے. یہ ہوتا ہے مسئلہ حل ڈائلاگ کی بیس پہ. اب جب ڈائلاگ کی بیس پہ یو این میں بھی مسئلہ جاتا ہے، یو این کا اپنا ایک پروٹوکول ہے، ایک طریقہ ہے ٹھیک ہے چلنے کا، ان کی پروسیڈنگز کا ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ اس پروسیڈنگز کے رولز میں پھنسا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی بھی کنٹری کسی چیز کو ویٹو کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، آگے سے یو این کا جو P5 کنٹریز ہے، یو این آگے سے اس میں اپنا کوئی کردار ادا نہیں کر سکتا. تو یو این کا جو رول ہے نا وہ تو اپنے ہی اصولوں میں جکڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے مسئلہ کشمیر ابھی تک حل نہیں ہو رہا، کیونکہ ہم لوگ ڈپلومیٹکلی اس مسئلے کو حل نہیں کروا پائے. اب ڈپلومیٹکلی کس طرح حل ہوگا؟ ڈپلومیٹکلی پھر آپ کے ریلیشنز دیکھے جاتے ہیں آپ کی باقی نیبرنگ کنٹریز سے، اور جن کنٹریز کے ساتھ آپ کے اچھے ریلیشنز ہیں کیا وہ اکنامکلی اتنی اسٹرانگ ہیں، کیا وہ ورلڈ رینکنگ میں اپنی مطلب دنیاوی حیثیت میں اتنی اسٹرانگ ہیں کہ ان کا سپورٹ آپ کو میٹر کرے. اگر وہ نہیں ہے اسٹرانگ تو بے شک آپ کے ساتھ 10 کنٹریز ہیں اور اپوزٹ کے ساتھ 1 کنٹری ہے، پر وہ 1 کنٹری ہی اگر سپر پاور ہے تو آپ نہیں کچھ کر سکتے. ٹھیک ہے، اب جہاں تک آ جاتی ہے فلسطین کے مسئلے کی بات، فلسطین کے مسئلے میں بھی نا اگر آپ یہ کہتے ہو کہ دیکھو اب ہم ایک چیز جو ایک نیریٹو سن رہے ہیں، جہاد کی ہم بات کرتے ہیں کہ ہم پہ فرض ہے، یہ ہے وہ ہے، پریکٹیکلی اٹ از ناٹ پاسبل کہ ہم انڈیویجولی جا کے کچھ اس طریقے کا کریں. پہلے ہم گورنمنٹ لیول پہ بات کرتے ہیں، پھر میں انڈیویجول لیول پر آتی ہوں. گورنمنٹ لیول پہ آپ دیکھو، اگین OIC کا پاکستان نے کہا اجلاس بلایا جائے، اجلاس میں بیٹھ کے ہم ایک کنسنسس پہ آتے ہیں، کیونکہ جب تک ساری کی ساری اسلامک کنٹریز ہی کنسنسس پہ نہیں آتی، آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ آپ نے ایک جوائنٹ ملٹری وینچر کرنا ہے وہاں پہ، یعنی اکٹھی ایک ملٹری طاقت بھیج کے وہاں پہ کچھ کرنا ہے. اور بل فرض ساری اسلامک کنٹریز ایک پیج پر آ بھی جاتی ہیں، تب بھی آپ کو کسی اور اکنامکلی اسٹیبل کنٹری، چاہے وہ رشیا ہو، جرمن ہو، چائنا ہو، اس طرح کی اکنامکلی اسٹیبل کنٹری لینی ہوگی جو کہ پریشرائز کر سکے یو این کو بھی اور اس مسئلے کو سالو بھی کروایا جا سکے. جب تک آپ وہ اسٹیبل کنٹریز اپنے ساتھ لے ہی نہیں سکتے آن گراؤنڈ، جرمنی کبھی بھی نہیں آئے گا، رشیا بھی اٹس آن اینڈ آف ناٹ پاسبل آئی گیس، چائنا اگر ہو بھی جائے آپ کو وہ کنٹریز کے ساتھ، اور چائنا کیوں کہے گا کہ ہم اپنی ہیلپ دیتے ہیں جب تک اس کا اپنا اقتصادی مفاد سامنے نہیں آئے گا. تو کوئی بھی کنٹری اپنی جب تک اس کا اپنا ذاتی مفاد نہیں ہوگا وہ نہیں آئے گی آپ کے ساتھ گراؤنڈ. اب اس مسئلے کو حل کیسے کرایا جائے؟ دیکھو جو اگر آپ جہاد وغیرہ کو تو پریکٹیکلی تو وہ اس چیز میں اس وقت پاسبل نہیں. اب بذات خود ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، جو چیزیں گورنمنٹ لیول کی اس کو تو ہم بلیم گیم تو ساری زندگی ہم کرتے ہی رہتے ہیں نا، لیکن اب انڈیویجول لیول پہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب انڈیویجول لیول کی اگر آپ بات کرو تو اس میں بڑی سمپل سی بات ہے، یوز آف سوشل میڈیا بہت وائز یوز کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں یہ جو بلیک لائف میٹر کی بھی کیمپین چلی تھی، کس قدر پاورفل تھی. اب کیونکہ اب یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا وار ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جو ہم کہتے ہیں نا، جو پہلے بھی بات یہ ہو چکی ہے اس کانفرنس میں کہ آپ سوشل میڈیا کو افیکٹولی یوز کریں. کس طرح افیکٹولی یوز کریں؟ آپ افیکٹولی یوز کریں ان ٹرمز آف کہ آپ اپنی آواز اٹھائیں، آپ اس کے اوپر جو میڈیا وغیرہ کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ایسی ویڈیوز یا ایسی چیزیں بنا کے ڈالیں جس سے امپیکٹ کریٹ ہو. ٹھیک ہے، ایک اثر ہے، کیونکہ یہ بات تو فیکٹ ہے، ہم مانے یا نہ مانے کہ سوشل میڈیا پہ پریشر ڈالنے سے کنٹریز پہ آج کے زمانے میں پریشر آتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ پچھلے سال بلیک لائف میٹر کی کیمپین چلی، ٹھیک ہے، اور وہ کتنی افیکٹو کیمپین چلی. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اگر ہم اس کیمپین کو بھی چلائیں سوشل میڈیا پہ، جو کہ چلانا چاہیے اور چل بھی رہی ہے، تو یہ ایک افیکٹو وے ہو سکتا ہے. دوسری چیز کیا ہو سکتی ہے؟ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں سوشل میڈیا کو یوز کرتے فیس بک ریٹنگ والا ایک چلا تھا کہ آپ ان کی اپلیکیشنز کو ریٹ ڈاؤن کریں، آپ اس کو 1 اسٹار. اس کا مطلب کیا تھا؟ وہ ایک طریقہ تھا یہ شو کرنے کا کہ ہم ریجیکٹ کر رہے ہیں تمہاری اس اپلیکیشن کو کیونکہ تم نے ہمارے سینٹیمنٹس کو ہرٹ کیا. وی آر ٹیلنگ دس ٹو دی ادر کنٹری. تو یہ ایک دوسرا طریقہ ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد آپ پروڈکٹس بائیکاٹ کریں، جس طرح پہلے کہا گیا، اور پروڈکٹس بائیکاٹ کرنے میں گورنمنٹ بھی ہیلپ کر سکتی ہے کہ جب OIC کا اجلاس بلایا جائے تو اس میں اگر وہ لوگ فارچونیٹلی اس پہ آ جاتے ہیں اس کنسنسس پہ
کہ ہم لوگوں نے ان کے ساتھ ٹریڈ نہیں رکھی، جو کہ بڑا مشکل ہے. جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ترکی آلریڈی اس کی 5th نمبر پر آتا ہے جس کے ساتھ ٹریڈ ہے. لیکن اگر آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز میں یہ بات ہو جاتی ہے تو شاید یہ معاملہ اس طریقے سے ٹریڈ ہماری اس طرح بند ہو جائے. لیکن ہم انڈیویجول لیول پہ پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں. چوتھی چیز جو پہلے بھی مینشن ہوئی، ڈونیشنز. جو ایسی آرگنائزیشنز ہیں، الحکمت فاؤنڈیشن ہے پاکستان میں، ریڈ کریسنٹ ہے، اس کے علاوہ ایتھی فاؤنڈیشن ہے، یہ پریکٹیکلی ڈونیشنز لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ فیصل ایدھی صاحب جا رہے ہیں یا نہیں، لیکن سننے میں تو یہی آیا ہے کہ وہ جا رہے ہیں، تو اس کے لیے ڈونیشنز لی جا رہی ہیں. تو آپ ڈونیشنز. اور ایک اور چوتھی چیز جو میں کہنا چاہوں گی، جو میری ایک ریکویسٹ ہے، جو چیز نہیں کرنے والی، وہ یہ کہ آپ بے وقوفی نہ کریں. بے وقوفی سے مراد یہ ہے کہ میں نے پچھلے دنوں یہ چیز دیکھی جو مجھے بڑا دکھ ہوا، اور میں چاہتی تھی کہ میں اس پہ بات کروں، اور آپ نے مجھے آج موقع دے دیا اس پہ بات کرنے کا. تو میں نے دیکھا، آئی ایم سوری میں بہت زیادہ وقت لے رہی ہوں، لیکن یہ بات بہت ضروری ہے کہ لوگوں نے فلسطینی گانے پر، ایک نغمے پر لٹرلی ڈانس کرتے ہوئے ٹک ٹاکس بنائی ہوئی تھی، جس کو دیکھ، اور وہ پاکستانی تھے، میرے کچھ جاننے والے بھی تھے، کچھ ویسے بھی، اور مجھے وہ دیکھ کے انتہائی افسوس ہوا. کیونکہ یہ مسئلہ، آپ ٹھیک ہے آپ اپنی آواز اٹھا رہے ہو یہ وہ، لیکن آواز اٹھانے کا آواز اس طریقے سے اٹھائیں جو آپ کی اپنی کلچرل اور مورل ویلیوز الاؤ کرتی ہیں. ڈانسنگ از اے فارم آف انٹرٹینمنٹ. انٹرٹینمنٹ کو ایک ایسے سنگین مسئلے سے نہ جوڑیں جو کہ مطلب ہم لوگوں کے جذبات آلریڈی اتنے ہوئے ہوئے ہیں ہرٹ کی، جو فلسطین میں ہو رہا ہے، جو کشمیر میں ہوتا آیا، اور آپ اس کا اس طرح مذاق نہ. تو یہ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے. باقی ہم اس کو اس سے نہیں حل کر سکتے کہ آپ کہو کہ جنگ ہو جائے یا یہ ہو جائے. وہ الٹیمیٹلی اگر ہم اسلامک ہسٹری دیکھیں تو وہ تو ایک چیز ہے، لیکن اگر ابھی ڈپلومیٹکلی یا کنٹری وائز دیکھیں کہ آپ کو اگر یہ امید ہے کہ پاکستان جا کے جنگ کرے گا، ناٹ پاسبل. ترکی جا کے جنگ کرے گا، ناٹ پاسبل، کیونکہ ہمارے پاس وہ اکنامک سپورٹ نہیں. جو کچھ ہو سکتا ہے ہم اس لیول پہ، وہ یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان ڈپلومیٹکلی اس کو ہینڈل کرے اپنی پالیسی کے ذریعے، ٹریڈ کٹ آف کر کے جو بھی کرتا ہے، اور اگر وہ افورڈ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم انڈیویجول لیول پہ اپنی ایفرٹ کریں، چاہے وہ سوشل میڈیا کیمپین ہو، چاہے وہ پروٹیسٹ ہوں، چاہے وہ، کیونکہ ایک امپیکٹ کریٹ کرنا ہے نا ہم تو اپنی ذاتی حیثیت میں ایک امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں، اور جو اپنی ذاتی طاقت میں رہتے ہوئے جتنی مدد کر سکتے ہیں، چاہے وہ فائنینشلی ہو یا مورلی ہو، وہ کریں، اس کو نہیں چھوڑیں. باقی تو یہ سمجھنا کہ جنگ ہو جائے گی، ابھی پاکستان جنگ پہ جائے گا، یہ غلط نریٹو ہے، کیونکہ اٹس ناٹ پاسبل. اور مطلب کیونکہ آپ جو زمانہ ہے وہ اقتصادی منافع پہلے دیکھا جاتا ہے، چاہے وہ انسانیت کا بھی آپ کا جتنا بڑا المیہ ہو، یا چاہے مذہب کا کتنا بڑا المیہ ہو، لیکن ہر ملک اپنا اقتصادی مفاد پہلے دیکھتا ہے، تو وہ پاسبل ہے. تھینک یو. ایک چیز آپ نے بڑی ہائی لائٹ کی جو میں بھی کرنا چاہ رہا تھا، کہ وہ ٹک ٹاک بنا کے، گانے بنا کے، ڈانس کر کے یہ چوراہوں میں ہم احتجاج کر رہے ہیں فلسطین کے خلاف، اور احتجاج میں کیا ہو رہا ہے، کوئی ڈانس کر رہا ہے، کوئی ون ویلنگ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. تو آئی تھنک تو یہ بہت ایک غلط طریقہ ہے، اور یہ میں کہتا ہوں کہ یہ ایک پڑھی لکھی قوم کا ایک طریقہ ہو نہیں سکتا. تھینک یو سو مچ، آپ نے اس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کیا. پھر ہم چلتے ہیں علی احسن صاحب کے پاس. علی صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم اپنے نوجوانوں کو، آپ ٹیچر بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، اپنے نوجوانوں کو جو تعلیم دے رہے ہیں، کیا وہی تعلیم ہے جو ہمارے اسلاف نے ہمیں کہی تھی یا ہم نے دینی چاہیے تھی؟ کیا اس میں آپ سوچتے ہیں کہ کہیں اس میں غیب رہ گیا ہے جو ہم نے فل کرنا ہے، جس کو ہم چاہتے ہیں کہ پورا کر سکیں؟ میں یہی کہوں گا، اس میں بھی علامہ اقبال کا ایک شعر تھا، آئی گیس کہ بھلا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی. تو آبویسلی جو جس طرح میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جو ہمارے ایلڈرز تھے وہ مسلمان ہی تھے، مطلب سوری مسلمان تو تھے ہی، مطلب وہی سائنٹسٹ تھے، وہی فلاسفرز تھے، مطلب جنہوں نے بنیادیں رکھی. جابر بن حیان جو تھے وہ کیمسٹ تھے. ٹھیک ہے، تو وہ اس لیے تھے کیونکہ قرآن میں بھی آیت ہے، گیا علامہ صاحب مجھے اگر کریکٹ کر دیں اگر میں غلط ہوں، کہ اللہ نے بھی کہا ہے کہ تم زمین میں سرچ کرو میری. ٹھیک ہے، مطلب زمین کو سرچ کرو، ریسرچ کرو تو تم خدا کو پہچانو گے. ٹھیک ہے، تو آج کل ہماری تعلیم بس اس حد تک محدود ہو کے رہ گئی ہے کہ ہم نے اس سے مارکس لینے ہیں. ہم اس کو بالکل اس طرح نہیں کرتے کہ اس سے ہم کسی طریقے سے، آپ یہی کیمسٹری پڑھو گے نا تو آپ کو اس نیت سے پڑھنی چاہیے کہ بیسیکلی یو آر انڈرسٹینڈنگ یور کریٹر، کہ کس طرح
اللہ نے اتنی خوبصورت چیزیں بنائی. اگر آپ کا سارا انداز اس طرح ہو جائے گا نا کہ آپ اسلام اور ایجوکیشن کو اتنا انٹر لنک کر کے پڑھو گے کہ اسلام بھی آپ اسلامکلی بھی ایجوکیٹ ہوتے رہو اور ٹیکنیکلی بھی ایجوکیٹ ہوتے رہو, جو کہ ہمارے ایلڈرز ہوا کرتے تھے, تو ہم بیسیکلی یو کین سے کہ ڈیولپ ہو سکتے ہیں, جو کہ آج کل مسنگ ہے. تو ہم obviously اس طرح کا پروسیجر اپنا کے کہ ہم ساتھ ساتھ اسلام کو بھی, اسلامی تعلیم بھی, اور ساتھ ساتھ ایجوکیشن بھی اس طرح کے جس کا اینڈ پروڈکٹ یا جس کا اینڈ یہ ہو کہ ہمیں اللہ کو اپنے پہچاننا ہے, تو ہم اچھے سائنٹسٹ بھی بن سکتے ہیں, اچھے فلاسفرز بھی, اچھے کسی بھی فیلڈ میں ہم گرو کر سکتے ہیں. تو ابھی ہم علامہ صاحب سے چلتے ہیں. علامہ صاحب اختتام کر دیجیے گا, آپ سے صرف 2 کویشچن جو بیسک کویشچن اور جو امپورٹنٹ کویشچن. پہلا تو یہ ہے کہ اس وقت امت مسلمہ بہت پریشان ہے. ہر ایک ابیرہ نے بات کی کہ ہمارے اقتصادی جو ہیں تعلقات ہر ملک سے ہی ہیں, اسرائیل کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ اور باقی سب ممالک کے ساتھ. تو ہم کیسے یہودی کیا پاکستان کے یا مسلمانوں کے دوست ہو سکتے ہیں؟ کیا اگر ہم ان پہ یہ بھروسہ کر لیں کہ ہمارے ان سے اقتصادی تعلقات ہیں تو کیا ہم ان کو نہ کچھ کہیں, ان کے خلاف نہ کوئی قدم اٹھائیں؟ نمبر 1. نمبر 2 کہ مسلم امت کیسے عروج پا سکتی ہے؟ اب ہر کوئی تو یہ کہہ رہا ہے کہ جنگ اس مسئلے کا حل نہیں ہے, لیکن اب مسلم امت عروج کیسے پا سکتے ہیں؟ کوئی نہ کوئی فارمولہ تو ہوگا ہمارے پاس, کوئی ایسا طریقہ تو ہوگا, کیونکہ ہمارے قرآن نے, ہمارے اسلام نے ہمیں سب چیزیں دے دی. تو اسلام کے مطابق ہمارا طریقہ کیا ہے کہ ہم عروج پا سکیں؟ جی بہت شکریہ جی. آپ کا کویشچن جو ہے, دونوں کویشچن آپ کے جو ہیں وہ قابل غور ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں زندگی گزارنے کا جو پورا ماٹو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ملتا ہے. تو دوسرا یہ کہ قرآن مقدس جو ہے ہمارے لیے ضابطہ حیات ہے. اگر پہلا کویشچن آپ کا جو ہے کہ یہ ہمارے دوست نہیں ہیں, تو اس کو قرآن مقدس نے بھی ایکسپلین کیا ہے, بتایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى, کہ اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ. اب یہاں پہ رب کے قرآن نے جو ہے واضح طور پہ یہ فرما دیا کہ اس کو اپنا دوست نہیں بنانا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہماری شاید ہی کوئی شادی ایسی ہو جو پیپسی کولا کے ساتھ دوبالہ نہ ہو. میں یہاں تک کہتا ہوں کہ ہماری یو ایس پی سے لے کر جان بچانے والی جو ادویات ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے وہ دوسرے ملکوں سے امپورٹ ہوتی ہیں, آتی ہیں ہمارے لیے. لیکن ہم نے اپنے لیے کیا کیا ہے, ہم کیا کر رہے ہیں, ہم ہر معاملے میں ہمارا رہن سہن دیکھ لیجئے, ہمارا اٹھنا بیٹھنا دیکھ لیجئے, کون سی ایسی چیز ہے جو ملک پاکستان میں نہیں ہے. ہر چیز اللہ تعالیٰ نے معدنیات, ہر طرح کی چیزیں جو ہیں, معدنیات ہیں, فروٹس وغیرہ ہیں, سبزیاں ہیں, جو ہے زرعی اجناس ہیں, ہر طرح کی مال کے کائنات نے ہم کو عطا فرمائی ہے. لیکن ہم دوسرے کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں. لیکن اس کو واضح طور پہ قرآن مقدس نے فرما دیا کہ یہ تمہارے دوست نہیں ہیں, ان کو دوست نہیں بنانا. بلکہ ایک جگہ پہ اور بھی فرمایا والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین. اللہ نے فرمایا کفار کو جو ہے اپنا دوست نہ بناؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو, ان کنتم مؤمنین. اور یہاں پہ شرط بھی لگا دی ہے کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو, اگر تم مومن ہو, تو یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے, ان کو دوست نہیں بنانا. تو اب ہمیں یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے قرآن مقدس کے اوپر کہاں تک عمل کیا. جیسے میری بہن نے یہ کہا کہ قرآن مقدس جو ہے, اور میرے بھائی نے بھی, علی حسن بھائی نے بھی یہ کہا کہ قرآن مقدس جو ہے شاید ہم نے یہ پڑھنے کے لیے رکھا ہوا ہے. اگر ہم اس کو آج سمجھ لیتے, اس کو دیکھ لیتے, تو آج ہم اس زوال پہ نہ پہنچتے. بلکہ قرآن مقدس, میں تو اکثر اپنے بیانات میں بھی کہا کرتا ہوں کہ معاذ اللہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ قرآن مقدس پرانی کتاب ہو گئی ہے, یا بیٹیوں کو صرف جہیز میں دینے کے لیے رکھا ہوا ہے اس کو, لیکن ہم نے اس کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے. لیکن جنہوں نے پڑھا ہے, جنہوں نے اس کے اوپر عمل کیا ہے, آج وہ قومیں جو ہے وہ ترقی کر کے جو ہے وہ عروج کے اوپر ہیں. علامہ اقبال کا جو شعر میرے فاضل دوست نے بیان کیا ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, ہم خوار ہوئے تار کے قرآن ہو کر, گر در سے قرآن ہم نے نہ بلایا ہوتا, یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. تو جب کفار کے متعلق رب کے قرآن نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرما دیا کہ یہ ہمارے دوست نہیں ہیں, ان کو دوست نہیں بنانا, تو ہم پھر جب ان کو دوست بنائیں گے تو ہم سراسر قرآن کی نفی کریں گے, اپنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی نفی کریں گے. اور جو سوال آپ نے کیا کہ مسلم امہ کو عروج پانے کے لیے کیا کرنا چاہیے, تو اس کا مختصر جواب میں یہی دینا چاہوں گا کہ اگر ہم نے عروج پانا ہے تو ہمیں ہر اس باطل قوت کو جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا جو ہمارے اسلام کے منافی آئے گی. تو سب سے بڑھ کر ہمیں اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی بسر کرنی چاہیے. اور جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی بسر کریں گے تو ہمیں کبھی بھی کسی میدان میں بھی, کسی جگہ کے اوپر بھی ذلت کا اور زوال کا سامنا
نہیں کرنا پڑے گا. آخر میں آپ سے بلکہ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ ہم جب عروج پانا ہے ہمیں تو ہمیں دوسرے ممالک سے تعلقات رکھنے پڑیں گے. جو فلسطین سے اپنا اسرائیل سے امریکہ سے انڈیا سے اگر ہم اپنے تعلقات نہیں رکھیں گے تو ہماری معیشت جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی. ہم عروج کیسے پائیں گے؟ تو اس کا بھی جواب ہمیں قرآن مقدس نے دیا ہے کہ جب 9 ہجری میں یہ حکم آیا کہ مشرکوں کو حرم سے نکال دیا جائے, ان کو داخلہ نہ دیا جائے حرم میں, تو خدشہ ہوا کہ مکہ کی تجارت جو ہے وہ بیٹھ جائے گی, معیشت کو نقصان ہوگا. تو وہاں بھی مالک کائنات نے کلام مقدس میں جو ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا محتاجی سے مت ڈرو کہ اللہ نے چاہا تو تمہیں اپنے فضل سے اللہ غنی کر دے گا. جب یہ حکم نازل ہو گیا کہ مکہ المکرمہ سے حرم پاک سے کفار کا داخلہ منع کر دیا جائے, اب کافر جو ہے وہ معیشت کو جو ہے وہ مضبوط کرتے تھے, لیکن ہوا کیا, دور صحابہ سے لے کے آج تک کبھی بھی اور کسی بھی وقت تک مکہ مکرمہ میں زوال نہیں آیا. ٹھیک ہے نا؟ تو اب ہم کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں زوال آ جائے گا, ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی, ہم اس کا بائیکاٹ کریں گے تو ہمیں یہ ہو جائے گا. دیکھیں 22 کروڑ عوام ہے, 22 کروڑ عوام ہے, تو میرا خیال ہے کہ اگر 1 کروڑ عوام جو ہے وہ ٹوٹل کا پیٹرول ڈلواتی ہے اپنے بائک میں تو 10 کروڑ روپیہ بنتا ہے ایک دن کا. 10 کروڑ روپیہ اگر ایک ملک کو ایک دن میں لاس آ جائے تو اور دیگر پروڈکٹ جو ہے اس کا بھی ہم اگر بائیکاٹ کریں گے, ان کی لیز ہے, لیو بسکٹ ہے, یا پیپسی ہے, کولا ہے, اگر ہم نہ پیئیں گے تو مر نہیں جائیں گے. ایک وقت تھا جب یہ مشروبات تھے ہی نہیں. ہمارے اپنے جو ملک میں مشروبات ہیں, اپنے مشروبات استعمال کریں, ان کا بائیکاٹ کریں. تو رب کے قرآن نے یہ فرما دیا ہے کہ جب ہم ان کا بائیکاٹ کریں گے ہمیں کبھی بھی معیشت میں, کبھی بھی اقتصادیات میں, کبھی بھی معاشرے میں بحران کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. بلکہ دیکھیں جب ہم اپنے ملک میں معدنیات کو فروغ دیں گے, ہمارا مزدور جو ہے وہ اوپر جائے گا, مزدور جو ہے وہ مضبوط بنے گا. میں آپ کو اس کو آخری صرف حدیث پاک کوٹ کرتا ہوں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا, جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف تشریف لے کے گئے تو یہودیوں کے جو قبائل تھے ان کے ساتھ امن معاہدہ جو کیا, تو ہر قبیلے نے اس معاہدے میں حکومت کی خلاف ورزی کی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی یہودیوں نے. اور پھر بالآخر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان کو مدینہ شریف سے نکال دیا جائے. تو پھر کیا ہوا, جب ان کو نکال دیا گیا پھر یہ سازشی حصہ بنے رہے. تو پھر بخاری شریف میں ایک حدیث مبارکہ ہے اور دیگر محدثین نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ بالآخر پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت وصال, ظاہری وصال قریب آیا, تو آپ نے پھر یہ فرمایا, جو باتیں آپ نے کی ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ اے مسلمانوں, یہودیوں کو سرزمین حجاز سے نکال دو, یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. لیکن پھر بھی ہم نے اس کے باوجود ہم نے صرف یہ ڈر ہے ہمیں کہ ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی. بھئی کیسے معیشت تباہ ہو جائے گی؟ کیا ہماری معیشت میں کیا گندم ہمارے پاس نہیں ہے؟ کیا گنا ہمارے پاس نہیں ہے؟ کپاس ہمارے پاس نہیں ہے؟ کیا کولا ڈرنکس ہمارے پاس نہیں ہے؟ کیا زرعی اجناس ہمارے پاس نہیں ہے؟ 4 موسم جو ہے اللہ تعالیٰ نے ملک پاکستان کو دیے ہوئے ہیں, کسی ملک کے پاس نہیں ہے. سارا کچھ ہونے کے باوجود یہ ہماری ایمان کی کمزوریاں ہیں کہ ہم نے ان کی طرف اپنی نظر لگائی ہوئی ہے. یہ سوشل میڈیا پہ ایک میں شعر جو ہے وہ دیکھنے سننے میں آیا کہ بیچ کر تلواریں خرید لیے مسلح ہم نے, بیٹیاں لٹتی رہیں اور ہم دعا کرتے رہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر موڑ پہ بلکہ قرآن مقدس میں یہاں تک فرمایا, یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم, کہ اے محبوب, اے غیب کی خبریں دینے والے حبیب, کافروں سے منافقوں سے جہاد کرتے رہو اور ان کو دبا کے رکھو. ہمیں تو یہ حکم تھا ان کو دبانے کا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ یہود و نصارہ جو ہیں یہ امن سے نہیں بلکہ یہ طاقت کے ذریعے, جنگ کے ذریعے, جہاد کے ذریعے پیچھے ہٹیں گے اور ان کو ہٹا دیا جائے. تو قرآن نے تو ہمیں یہ حکم دیا تھا کہ ان کو دبا کے رکھا جائے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ان کے ساتھ دوستی کی پینگیں ڈال لی, ہم نے ان کے ساتھ محبت بڑھا لی, ہم نے ان کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے دیکھیں کتنی پروڈکٹس ان کی آتی ہیں اور ان کو منافع جاتا ہے. کیا ایک منٹ کے لیے سوچنے کے لیے اگر ہم نہ استعمال کریں گے تو مر نہیں جائیں گے, بلکہ اگر نہ استعمال کریں گے ہمارے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی محبت شامل حال ہو جائے گی, ان کی جو تائید شامل حال ہو جائے گی, اللہ نصرت دے گا, تو پھر مسلمان ہر میدان میں کامیابی حاصل کر لے گا. تو فقط آخر میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اپنی امت مسلمہ کو, اور یہ بھی بات ہے کہ جب تک ہماری افواج پاکستان موجود ہیں
ہمیں انشاءاللہ مسلمانوں کی طرف کوئی بھی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. اور یہ رہی بات یہ کہ ان کے جو حملے ہو رہے ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو امتحان ڈالا ہے, ہمیں اس کے اوپر ثابت قدمی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو فیس کرنا چاہیے. اور آخر میں اپنی امت مسلمہ کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنے ملک پاکستان کی بنی پروڈکٹس جو ہیں ان کو استعمال کریں. جب دیکھیں, جب فیئر لولی نہیں تھی تو کیا ہماری عورتیں کالی تھیں؟ کیا جب پاؤڈر نہیں تھا تو کیا ہمارے جسم کے ساتھ جو ہے وہ اسمیل ہمیشہ رہتی تھی؟ کیا جب یہ سرخی اور یہ فیس پاؤڈر یا دیگر معاملات ان کا میک اپ کا سامان جو ہے عورتوں کا جب نہیں تھا تو کیا ہماری عورتیں بدصورت نظر آتی تھیں؟ جب یہ جینز وغیرہ جو باہر سے ہم پروڈکٹس استعمال کرنے کے لیے لے آتے ہیں, کیا ہمارے پاس کپاس ختم ہو گئی تھی؟ کیا ہمارے نوجوان معاذ اللہ پہننے کو کپڑا نہیں تھا؟ سارا کچھ ہی تھا. لیکن آج ہماری نظریں یورپ اور امریکہ کے اوپر لگی ہوئی ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ ہماری نظریں یورپ اور امریکہ کی بجائے مدینہ الرسول اور گنبد خضرا خانہ کعبہ کے اوپر لگیں, تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فیضان مقدس سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے عروج دے. بس اسی بات پہ میں اکتفا کرتا ہوں کہ ہمیں ان کے ساتھ کسی قسم کے معاملات میں لین دین میں معاشی بائیکاٹ کرنا چاہیے, تاکہ ہمارے ملک پاکستان میں جتنی پروڈکٹس ہیں, میں کہتا ہوں ہمیں 2 وقت کا کھانا میسر آ جائے بڑی بات ہے, 3 وقت کا نہ آئے تو کوئی بات نہیں, اگر ہمیں 1 وقت کا بھی کھانا میسر آ جائے تو ہم اس پہ بھی اکتفا کرتے ہیں. اب دیکھیے کتنی ایسی میڈیسنز ہیں جو باہر سے ہمیں لینی پڑتی ہیں, اگر نہ بھی لیں گے تو اس کے متبادل اللہ تعالیٰ نے ہمارے کتنی چیزیں جو ہیں غذا مالک نے ایسی رکھی ہوئی ہیں جو ہر بیماری کا شافی علاج ہے. آب زمزم ہے, ہم وہ استعمال کر لیں گے, لیکن ان کو ہم مات دیں گے, ان کی کوئی پروڈکٹ ہم استعمال نہیں کریں گے. میں اپنے نوجوانوں کو, اپنی بہنوں کو, اپنی ماؤں کو, اپنے بزرگوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ جیسے ہم پہلے تھے, دور صحابہ میں تھے, جیسے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سربلندی کے لیے کام کیا, تو ہمیں یہ چاہیے کہ آج ہم اگر جہاد نہیں کر سکتے, وہاں پہ نہیں جا سکتے, تو کم از کم ان کی پروڈکٹس کا جو ہے بائیکاٹ کر کے جہاد میں شامل ہونا چاہیے. تو اس سے بڑا جہاد اور کیا ہو سکتا ہے جب ان کو معاشی حالت میں ابتر کر دیا جائے, بدتر کر دیا جائے. تو جب وہ معاشی حالت میں بدتر ہو جائیں گے وہ خود بخود ہی ہمارے تلوے چاٹیں گے آ کر. اللہ تعالیٰ ہمیں ملک پاکستان کو, فلسطین کو, اور جہاں جہاں بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے, اللہ ان کو نیست و نبود کرے اور ملک پاکستان کو, اسلام کو غلبہ عطا فرمائے, ان کو ہر میدان میں فتح یابی عطا فرمائے. آمین آمین. بہت شکریہ. آپ نے دیکھا کہ ناظرین کیسے خوبصورت انداز میں ہمارے مہمانوں نے مختلف طریقوں سے مختلف پہلوؤں کو, ہم نے اقتصادی حالت میں کس طرح سروائیو کرنا ہے, ہم نے ان کے ساتھ ڈپلومیٹکلی کیسے رہنا ہے, ہر لحاظ سے گفتگو کی. اگر آپ کا اس کے علاوہ کوئی کویشچن, آپ کی کوئی کنفیوژن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل, اور یاد رکھیے دعا میں پاکستان ہمیشہ زندہ باد. اللہ مسلمانوں کو, پاکستان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سربلند رکھے اور امت مسلمہ کو عروج دے. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.